ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ ایک گورکن اپنی روزمرہ کی زندگی کے حساب سے قبرستان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس کا کام روز قبر کو پانی دینا، ان پہ پھول پھینکنا اور ان کی صفائی کرنا تھا۔ وہ یہ سب کام کر ہی رہا تھا کہ دو شخص دروازے سے قبرستان میں داخل ہوئے اور گورکن سے ایک قبر بنانے کا کہہ دیا۔ ان کے جاتے ہی گورکن نے اپنے کام کے حساب سے ساتھیوں کو بلایا اور ایک قبر بنوا دی۔ قبر بنائے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسے قبرستان کے دروازے سے ایک مجموعہ آتا دکھا۔ گورکن نے ذرا غور فرمایا تو اس مجموعے کے آگے وہ دو شخص تھے۔ ویسے تو اتنا مجموعہ دیکھ کر گورکن حیران تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ ہر گزرتا ہوا شخص اس جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ گورکن نے بھی آگے بڑھ کے جنازے کو کندھا دینے کے بارے میں سوچا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ کندھا دیتے ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ جنازہ تو بہت ہلکا ہے، اور دل میں سوچنے لگا، ضرور کوئی عظیم شخصیت کا مالک ہوگا یا ہوگی جس کا جنازہ اتنا ہلکا ہے۔ چلو، اللہ مغفرت فرمائے۔ قبر تک پہنچ کر جنازے کو دفناتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ یہ جنازہ تو ایک خاتون کا ہے۔ یہ سن کر گورکن اس خاتون پہ رشک کھانے لگا اور سوچنے لگا، ضرور اس خاتون نے اپنی زندگی میں کوئی تو ایسا کام کیا ہے جو اللہ اس پہ اتنا مہربان ہے۔ پوری تدفین ہونے کے بعد اور فاتحہ پڑھنے کے بعد گورکن ان دو شخص کے پاس گیا جنہوں نے اسے قبر بنانے کا آرڈر دیا تھا، اور سوال کرنے لگا، کیا آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، نہیں، یہ خاتون تو ہمارے برابر والے گھر میں رہتی ہیں۔ 4 سال ہو گئے انہیں ہمارے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے۔ ان 4 سالوں میں نہ کوئی ملنے آیا نہ کوئی خیر خبر لینے۔ دل کی تو کافی اچھی خاتون تھی ہیں۔ روز صبح میرے آفس کے ٹائم پہ باہر نکلتی تھی گھر سے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیا کرتی تھی۔ میں بھی چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ 2 دن سے باہر نکلی نہیں تھی۔ میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ آج سوچا کہ دروازہ کھٹکا کے پوچھ ہی لیتا ہوں کہ کسی نے جواب ہی نہ دیا اندر سے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو سوچا اب کیا کریں۔ چلو، جیسے تیسے کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا یہ تو اندر دم توڑ چکی تھی۔ بس بھائی، دیکھ کر کافی برا لگا، اتنی عظیم شخصیت والی خاتون اس طرح اکیلے نہ جانے کب سے اس بند کمرے میں دم توڑ کے بیٹھی ہیں۔ بس اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں شخص اور باقی لوگ بھی چلے گئے۔ گورکن بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کے حساب سے روز قبرستان آتا اور رکھوالی کرتا۔ کچھ مہینے گزر گئے کہ جب گورکن اس خاتون کی قبر کے پاس سے گزرا، اسے ایک میٹھی اور بہت پیاری خوشبو آئی۔ گورکن حیران ہوا اور سوچنے لگا، میں جب یہاں سے گزرتا ہوں یہ دھیمی دھیمی بہت پیاری سی خوشبو آتی ہے، لیکن اس بار سوچا کیوں نہ تھوڑا قریب سے دیکھوں، اور وہ جھک کر قبر کی مٹی سونگھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ناک قبر کی طرف بڑھایا، اسے بہت تیز خوشبو آئی اور ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ دیکھ کر گورکن حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، آخر اس عظیم شخصیت خاتون نے ایسا کیا کیا زندگی میں کہ اس دن جنازے کے وقت ان کا جنازہ بھی اتنا ہلکا اور اب ان کی زمین اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ گورکن کے ذہن میں تو کافی سوال تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان شخص سے انہیں پتہ لگا کہ 4 سال کوئی اس خاتون کو نہ پوچھنے آیا نہ خیر خواہ کرنے، تو کیسے ہی پتہ چلے گا کہ کون تھے یہ، یا ان کے گھر والے کون تھے، یا ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا جو انہیں اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ یہی سوچ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مگر وہ دن شاید کچھ الگ سا دن کہ اچانک دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس عورت کو دفنانے لانے والے شخص بھی موجود تھے۔ گورکن حیران ہوا کہ اتنے مہینوں میں تو کوئی نہیں آیا، یہ اچانک کیسے آ گئے۔ گورکن ان کے پاس گیا
تو شخص نے بتایا یہ حضرت ان خاتون کے بھائی ہیں اور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں۔ گورکن انہیں اس خاتون کی قبر کی طرف لے گیا۔ بھائی کو دیکھ کر گورکن کے دن کے سارے سوال اپنا جواب مانگنے کے لیے مچل رہے تھے۔ گورکن جاننا چاہتا تھا ایسا کیا کیا ہے اس خاتون نے اپنی زندگی میں، اور آخرکار اس نے اپنی چپی توڑ ہی دی۔ اس نے بھائی سے پوچھا، کیا آپ کو اس قبر سے ایک میٹھی دھیمی خوشبو آ رہی ہے؟ بھائی نے کہا، کیوں؟ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ گورکن نے اسے جواب دیا، میں جب بھی اس قبر کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے ایسی ہی خوشبو آتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کافی ٹھنڈی ہے۔ میں تو روز بس یہ قبر دیکھ کر رشک کھاتا ہوں کہ ان خاتون نے ایسا کیا کیا اپنی زندگی میں، اور سچ کہیں تو جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گورکن نے کہا، ارے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بہن کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ اتنی تڑپتی ہوئی دھوپ میں بھی خدا نے ان کی زمین اور ان کی مٹی اتنی خوشبودار اور ٹھنڈی رکھی ہے۔ بھائی نے کہا، وہ تو ہونا ہی تھا، آخر میری بہن نے اپنی پوری زندگی خاندان اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے لٹا دی، اور آخرت میں اس کو کوئی صلہ نہ ملا۔ بھائی نے بتایا، یہ میری چھوٹی بہن تھی، آج میں 40 سال کا ہوں، میری بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ہم نے تو نازوں سے پالا تھا اسے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بڑی دھوم دھام سے کی تھی ہم نے اس کی شادی۔ شادی کی رات اسے پتہ چلا کہ اس کا مرد اس کے حقوق کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کبھی اسے ماں بننے کی خوشی دے سکتا ہے۔ میرے بہنوئی نے اپنے گھر والوں کے باتوں میں آ کر شادی کر لی۔ خاندان اچھا تھا، میرا بہنوئی اچھا کاروبار کرتا تھا، ہمیں بھی لگا سب اچھا ہی ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہماری بہن کو یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ بہنوئی نے تو کہہ دیا تھا، اب تم میری بیوی ہو، تمہیں حقیقت بتانا میرا فرض ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا، آگے جو تم کہو، جو فیصلہ لو مجھے منظور ہوگا۔ لیکن میری بہن نہ مانی، اس نے اس شخص کو ہی اپنی قسمت بنا لی اور اپنا مزاجی خدا مان لیا، اس کا یہ عیب اپنے ذمے لے لیا۔ شادی کے کچھ وقت بعد جب میرے بہنوئی کے گھر والے میری بہن کو بانجھ ہونے کا طعنہ مارتے یا میری بہنوئی کی دوسری شادی کرانے کی بات کرتے، وہ چپ چاپ سب سہ لیتی، ہم سے بھی آ کے کبھی کچھ نہ کہا۔ میرا بہنوئی بہت اچھا تھا، اس نے میری بہن کا ہر حال میں ساتھ دیا اور اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑا۔ شادی کو 15 سال ہو گئے تھے کہ میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی حالت کافی خراب تھی۔ میری بہن کی ساس نے اسے بہت کوسا کہ اگر آج میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کا نام آگے چلانے والا، اس کا نسل آگے چلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بہن اس وقت بھی سب کچھ سن رہی تھی، ہم سامنے کھڑے تھے۔ جب کچھ دیر بعد بہنوئی کی حالت بہتر ہوئی اور اسے ہوش آیا تو میری بہن کی ساس نے میرے بہنوئی کے آگے بھی وہی باتیں شروع کر دی۔ میں کہتی تھی نا، تجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی، اس عورت نے تو تجھے نہ کبھی اولاد تھی نہ کوئی خوشی، آج اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو سوچ، تیرا نام تیری نسل بڑھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر میرے بہنوئی کا خون کھول اٹھا اور اس دن اس نے اپنی چپی توڑ دی۔ میرے بہنوئی نے سب کے سامنے آنکھ اٹھا کر اور میری بہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، کمی میری بیوی میں نہیں، ہمیشہ سے ہی مجھ میں تھی، میں نامرد تھا۔ یہ بیچاری تو میرا عیب چھپا کر اپنے اوپر سارے غم لیتی پھر رہی تھی، کبھی کچھ نہ کہا، آپ سب کی ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ میری بیوی ہے، آپ نے تو اس رشتے کا بھی کبھی لحاظ نہیں کرا، نہ اس چیز کا احساس کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کیا نسل اور اولاد اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ رشتوں کے بیچ کا لحاظ اور خوشیاں آپ کو کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یہ ساری باتیں سن کر میرے بہنوئی کے گھر والے گھر چلے گئے۔ 2 دن ہو گئے، انہوں نے پلٹ کر ہاسپٹل آنے کا گوارا بھی نہیں کیا۔
اور میرے بہنوئی کی حالت بہت کرٹیکل ہو گئی اور ان بیچاروں نے دم توڑ دیا۔ ان کی تدفین کے بعد میری بہن اچانک سے ہی غائب ہو گئی۔ ہم ہر وقت اسے ڈھونڈتے رہتے، نہ اس کا کوئی عطا تھا نہ کوئی پتہ۔ ہم نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ یہ شخص میرے گھر پہ اپنا کام کرنے آیا تو اس نے میری بہن کی تصویر دیکھ لی اور یہ فوراً پہچان گیا اور اس نے مجھے پورا واقعہ سنایا۔ میری بہن نے اپنی پوری زندگی میں بہت تکلیفیں دے لی ہیں اور آخرت بھی اکیلے ہی گزار دی، یہ جانتے ہوئے کہ میں اسے کبھی نہ دھتکارتا، پھر بھی وہ پلٹ کے میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ شاید میرے ہی پیار میں کوئی کمی تھی جو اسے میرے پاس آنے نہیں دیتی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ سب کہہ کر بھائی اپنی بہن کی قبر پہ بیٹھ کر رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ بھائی کی بتائی ہوئی پوری کہانی سن کر گورکن کو اس کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا اس عورت نے اپنی زندگی میں کتنا کچھ کھویا ہے، کتنا کچھ گنوایا ہے اور کبھی اس بات پہ اف تک نہیں کی، تو کیوں اللہ اس پہ اتنا مہربان نہ ہوتا۔ مگر اب گورکن کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ یہ قبر اب ایک لاوارث خاتون کی نہیں، اب اس کا بھائی اس کی قبر کی دھیان رکھنے یا فاتحہ پڑھنے ہر مہینے ضرور آیا کرے گا۔ گورکن کی نشاندہی بالکل صحیح تھی۔ بھائی ہر مہینے میں سے ایک دن اپنی بہن کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آیا کرتا تھا۔ کوئی ایسی بڑی رات نہ تھی کہ بھائی اپنی بہن کی قبر میں آ کے فاتحہ اور قرآن کی تلاوت نہ کر کے جاتا تھا۔ اس واقعے سے تو صرف یہی سیکھنے کو ملا کہ بے شک آپ نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہوں، مگر کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے صبر کا پھل وہ آپ کو ضرور دے گا، یا تو دنیا میں یا تو دنیا ختم ہونے کے بعد۔